بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب امام بخاری رحمہ اللہ ملک شام و عراق وغیرہ سے ہو کر نیشاپور تشریف لانے لگے تو نیشاپور کے مشہور محدث محمد بن یحییٰ ذہلی نے متعلقین سے کہا کہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کی استقبال کے لیے جا رہا ہوں، جس کا جی چاہے استقبال کرے۔ اس اعلان کے بعد نیشاپور سے 2-3 میل دور تک جا کر لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا استقبال کیا، اور جب نیشاپور پہنچ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے درس حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا تو کئی ہزار طلباء نے امام بخاری رحمہ اللہ کی درس میں شرکت کی، مگر چند ہی دن کے بعد کسی نے قرآن کا اختلافی مسئلہ اٹھا کر امام بخاری رحمہ اللہ پر الزام لگایا، اور بہت جلد اس کا درس ختم ہو گیا۔ صرف امام مسلم رحمہ اللہ اس کے ساتھ رہے۔ آخر امام بخاری رحمہ اللہ مایوس ہو کر اپنے وطن بخارا واپس روانہ ہو گئے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ کے نیشاپور سے واپس ہونے کی اطلاع اہل بخارا کو ملی تو بڑی شان و شوکت سے لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا استقبال کیا، اور بخارا آ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے درس حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہزاروں طلباء ان کے درس میں شرکت کرنے لگے، مگر حاسدین کو یہ گوارا نہ ہو سکا۔ انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ امیر بخارا خالد بن احمد ذہلی کو کس طرح اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کو حکم کرے کہ وہ امیر کے صاحبزادوں کو بخاری شریف اور تاریخ کبیر کا درس دے۔ امیر بخارا کے سمجھ میں بات آئی تو امیر نے کہا کہ آپ دربار شاہی میں تشریف لا کر مجھے اور میرے صاحبزادوں کو بخاری اور تاریخ کبیر کا درس دے۔ مگر امام صاحب رحمہ اللہ نے اسی قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ علم دین کو سلاطین کے دروازوں پر لے جا کر ذلیل نہیں کروں گا، جسے پڑھنا ہو میرے پاس آ کر پڑھے۔ امیر بخارا نے دوبارہ کہلوایا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں تو صاحبزادوں کے لیے مخصوص کوئی وقت عنایت فرما دے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے یکساں ہے، ان کی سماعت سے میں کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اگر میرا یہ جواب ناگوار معلوم ہو تو آپ میرے درس روکنے کا حکم دے دو تاکہ میں اللہ کے دربار میں عذر پیش کر سکوں۔ اس پر امیر بخارا سخت ناراض ہوا، اور حاسدوں نے امیر کے اشارے پر امام کو بددین اور بدعتی ہونے کا الزام لگایا۔ پھر حاکم نے بخارا سے نکال جانے کا حکم دیا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نہایت کبیدہ خاطر ہو کر ان مخالفین کے لیے بد دعا کی، اے اللہ، جس طرح اس امیر نے مجھے ذلیل کیا ہے اسی طرح اس کو بھی اپنی ذات اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی بے عزتی و ذلت دکھا دے۔ چنانچہ ابھی 1 ماہ بھی گزر نہیں پایا تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے اس امیر کی کسی غلطی پر سخت ناراض ہو کر اس کو معزول کر دیا، اور اس کا منہ کالا کر کے گدے پر سوار کرا کے پورے شہر بخارا میں اس کی تذلیل کروائی، اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور انتہائی ذلت و رسوائی سے چند دن کے بعد مر گیا۔ اور اس امیر کے معاونین مختلف بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ آج تمام امت دیکھ رہی ہے کہ بخارا، سمرقند وغیرہ جو علماء دین کے مرکز رہے ہیں، وہاں پر علماء دین کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے علم اور عمل کو ایسا اٹھا لیا کہ صدیوں تک وہاں کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں رہا۔ اے اللہ،
ہم کو اپنے غضب اور اپنے اولیاء کی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ قاتل حسین رضی اللہ عنہ عبید اللہ بن زیاد کا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے قاتلوں کے سردار عبید اللہ بن زیاد کا حشر اس زمانے کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم بن اشتر نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر مسجد کے صحن میں مولی گاجر کی طرح ڈیر لگا دی۔ ترمذی شریف کے اندر عمارہ بن عمیر سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو مسجد کے صحن میں کاٹ کر ڈیر لگا دیا گیا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک ڈیر لگی ہوئی تھی، تو میں بھی گیا۔ جس وقت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں میں شور ہوتا، اور شور اس بات کا ہو رہا تھا اور ان سروں میں ایک سام گشت کر رہا تھا، اور گشت کرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس جاتا تھا۔ تھوڑی دیر اس کی ناک میں ٹھہرنے کے بعد پھر نکل کر غائب ہو جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس کی ناک میں گھستا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر 2-3 مرتبہ دیکھا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ عداوت کی، اس کا یہ حشر دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اب آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جزاک اللہ۔